شاہمود قریشی صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. آپ کے علم میں بھی ہے اور آج پوری اخبارات کی زینت ہے جو کل رانا شمیم صاحب کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا، جس میں انہوں نے واضح طور پر ان کے موقف کو مسترد کرتے ہوئے ان پر فرد جرم عائد کر دی. اور ان کا یہ نقطہ نظر ہے کہ سابقہ چیف جج گلگت بلتستان نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کیا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سوچی سمجھی کاوش تھی اور بنیادی مقصد یہ تھا کہ عدالت کے فیصلے کو متاثر کرنا. اور وہ ان کی رائے میں یہ ساری ایکسرسائز اسلام آباد ہائی کورٹ کی کریڈیبلٹی کو متاثر کرنے کے لیے رچائی گئی. جناب والا، یہ آپ کے علم میں ہے اور سب جانتے ہیں کہ ایک طرف ایک ہائی پروفائل کیس کی ہیئرنگ کا آغاز ہوتا ہے، جو کیس مسلم لیگ نواز کی قیادت سے منسوب ہے، اور اسی وقت ایک سٹوری بریک کرتی ہے اور ایک ایفیڈیوٹ جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. اب وہ جو ایفیڈیوٹ ہے وہ یہ اشارہ کر رہا ہے کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے ہدایات دی ایک سٹنگ جسٹس کو آف اسلام آباد ہائی کورٹ اور جسٹس عامر فاروق صاحب کو. انہوں نے واضح ہدایات دی کہ آپ نے فلاں کیس میں یہ کرنا ہے اور آپ نے ضمانتیں نہیں ہونے دینی، اور فلاں فلاں شخصیت کو آپ نے 2000 الیکشنز کی اختتام تک آپ نے جیل میں رکھنا ہے، رہا نہیں ہونے دینا. اب جو قابل غور بات ہے جناب اسپیکر وہ یہ ہے کہ آپ اس کی ٹائمنگ کو دیکھیے. ایک واقعہ رونما ہوتا ہے، ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے 3 سال پہلے. 3 سال اس میں کوئی ذکر نہیں، کوئی اظہار نہیں. 3 سال بعد یہ سرفیس ہوتا ہے اور یہ ایفیڈیوٹ سامنے آتا ہے اور یہ سٹوری بریک ہوتی ہے. اب اگر آپ کیس کو دیکھیں، جو اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں آتی ہے، تاخیری حربے استعمال ہوتے ہیں، اور ریکارڈ کی بات ہے کہ 15 ایڈجرنمنٹس حاصل کی گئیں تاکہ طوالت پکڑے کیس. اور پھر 15 ایڈجرنمنٹس کے بعد جب یہ سٹوری بریک ہوتی ہے اور یہ ایفیڈیوٹ سرفیس ہوتا ہے تو پھر یہ کیس جو ہے وہ یہ شکل اختیار کرتا ہے. اب حیرانی کی بات یہ بھی ہے جناب اسپیکر، جس جج موصوف کو، رسپیکٹیبل جج کو جس پر یہ الزام لگایا گیا، وہ اس بینچ کے ممبر ہی نہیں ہیں. وہ بیل کی جو اپلیکیشن ہے اس بینچ میں ہے ہی نہیں، ان کے سامنے کیس لگا ہی نہیں ہوا. تو اس سے آپ کو اس کی صداقت اور اوتھینٹسٹی کا علم ہو جائے گا. اب وہ جو ایفیڈیوٹ ہے، اب بھی یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے کہ یہ ایفیڈیوٹ ہے یہ نوٹرائز کہاں ہوا، کس شہر میں ہوا، لندن میں ہوا، معاملات کے آفس میں ہوا، کس کی موجودگی میں ہوا. یہ سب چیزیں اب تو میڈیا پہ پوری خبر جو ہے وہ گردش کر رہی ہے، اور اس کو بنیاد بناتے ہوئے انہوں نے اپنی رائے قائم کی ہے. جناب والا، ٹیپ، ایک آڈیو ٹیپ میڈیا کی زینت بنی، اس پر ایک طویل بحث ہوئی اور کئی دن وہ موضوع بحث رہی، وہ جو ویڈیو ریکارڈنگ تھی. اب جب اس کا فورینزک ایگزامینیشن کی گئی
تو ظاہر ہوا کہ وہ ٹیپ جو ہے وہ حقائق پر مبنی نہیں ہے، وہ مختلف ٹکڑوں کو جوڑ کر وہ ایک مرتب کی گئی ہے، یعنی کہ دیٹ واز فیک، اٹ واز ڈاکٹڈ، اٹ واز کنکاکٹڈ۔ جناب والا، اب لگتا یہ ہے، اب میں یہ صد احترام کہہ رہا ہوں، کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا، ہم سب کو اپنے ماضی سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا ماضی کیا کہتا ہے کہ جب بھی ہم نے عدالتی معاملات میں مداخلت کی ہے، ایک طرف ہم دعوے دار ہیں، ہم سب دعوے دار ہیں آزاد عدلیہ کے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ملک میں عدلیہ آزاد نہیں ہوگی تو جمہوریہ کا تفوض بھی نہیں ہو سکتا، اور وہ درست سمجھتے ہیں۔ عدلیہ کی آزادی ہم سب کے لیے مفید ہے اور ان اداروں کے لیے لازم ہے، لیکن ہم کہتے کیا ہیں، ہم کرتے کیا ہیں، ہمارے قول اور فعل میں تضاد کیوں ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے۔ جہاں پہ بڑا تاریخ اس بات کی بتاتی ہے کہ جب ماضی میں سپریم کورٹ پر حملہ کیا گیا وہ سود مند ثابت نہیں ہوا۔ ماضی یہ بتاتا ہے کہ جب جسٹس قیوم کو ٹیلی فون کیے گئے اور من پسند فیصلے حاصل کرنے کی کوشش کی گئی، سود مند ثابت نہیں ہوا۔ حالیہ تاریخ بتاتی ہے کہ جناب مرحوم جج ارشد ملک صاحب کو جب بلیک میل کیا گیا اور ان سے ایک کنفیشن لینے کے لیے ایک پورا ایک ماحول بنایا گیا، تو وہ بھی ایک انوسنس کے لیے وہ بھی فائدہ مند ثابت نہیں ہوا۔ جناب والا، اور اب رانا شمیم صاحب کا جو ایفیڈیوٹ ہے، یہ میں اس پہ زیادہ بات نہیں کر سکتا کیونکہ ابھی بھی معاملہ سب جوڈس ہے۔ میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ یہ بظاہر لگتا ہے اٹ از another attempt to influence the proceedings of the court and to seek decisions in a particular direction۔ یہ ٹرینڈ بہت خطرناک ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں اس کا ہم سب کو نوٹس لینا چاہیے اور اس کے لیے تدارک کرنا چاہیے۔ ایک دوسری چیز جناب والا جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، ہمارے حزب اختلاف کے دوست ہیں، تنقید کرنا ان کا حق ہے اور ان کی باتوں کو سننا ہمارا فرض ہے، اور ہم نے ان کی تنقید میں جو مثبت پہلو ہے اس کو بھی تلاش کرنا چاہیے، اور اگر کوئی مثبت پہلو ہے اگر ہم اس کو اپناتے ہیں تو ہم اپنا فائدہ کرتے ہیں۔ لیکن جناب والا، تنقید برائے تنقید ہم کرتے ہیں اور اس سے پورے ملک میں ایک مایوسی پھیلتی ہے، آپ کا جو انویسٹر کانفیڈنس ہے وہ متاثر ہوتا ہے، اور جو ہماری معیشت مشکل میں رہی تھی اور اب وہ ریکوری کی طرف مائل ہو رہی ہے، اس کو obstruct کرنا اگر اس کا آبجیکٹو ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں اور معیشت کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ دیر پا ہوا کرتے ہیں۔ جناب والا، میں نہیں سمجھتا کہ آج قوم کے سامنے اس قسم کی گفتگو سے مایوسی پھیلائی جائے۔ مایوسی پھیلانے سے میں نہیں سمجھتا کہ ملک کا مفاد ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں، آپ تجویز دے سکتے ہیں، آپ بہتر حکمت عملی کی تجویز پیش کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہہ دینا کہ جو خرابی ہے، جو مشکلات ہیں، یہ ایک نااہل اکنامک ٹیم کی وجہ ہے، یہ حقائق کے برعکس ہے۔ جناب والا، میں اس لیے عرض کرنا چاہوں گا کہ میں بغیر کسی پہ تنقید کیے آئیے ایک تارانہ نظر ڈالتے ہیں کہ اگست 2018 میں جب تحریک انصاف کی حکومت مہاراج وجود میں آتی ہے تو ہماری اکنامک سچویشن کیا تھی۔ لیٹس آسک دی اکانومسٹ آف پاکستان کہ آپ کے جتنے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز تھے، which side were they pointing? Were they pointing in the right direction or were they pointing in the wrong direction? آپ دیکھیں کہ 2 سال میں بہت مشکل فیصلے کیے، کڑوی گولی کھائی، پینفل ڈیسیژنز لیے گئے، کس لیے؟ ٹو اسٹیبلائز دی اکانومی، اینڈ پیپل سفرڈ۔ we took a lot of criticism, but economy الحمدللہ تیسرے سال میں اسٹیبلٹی کے بعد
रिकवरी की तरफ अब रिफ्लेक्शन उसका आना शुरू हो गया है। और ये मैं नहीं कह रहा, अब ये कौन कह रहा है? वर्ल्ड बैंक कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, ये ब्लूमबर्ग कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, ये इकोनॉमिस्ट कह रहा है। ये वो इदारे हैं जो आपकी और मेरी बोली नहीं बोलते, वो अपना तज्जिया पेश करते हैं, उनके अपने एनालिसिस होते हैं। और वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि आज पाकिस्तान की जो जीडीपी ग्रोथ है, इट इज टचिंग 5.37%। नाउ सर, मुस्लिम लीग नवाज की जो हुकूमत के जो तुर्रा इम्तियाज था, मेरी बात मुकम्मल हो जाए फिर जरूर कीजिएगा बात, जो तुर्रा इम्तियाज था इनका था। इसके बाद इकबाल साहब बात करेंगे, प्लीज आप तशरीफ। मेरी बात मुकम्मल होने दें सर, आप जरूर बात कीजिए। इकबाल साहब जनाब करेंगे। वाला, इनका तुर्रा इम्तियाज था कि हमने 5% ग्रोथ हासिल की उन हालात में, जिन कंडीशंस में इन्होंने की, और जिन कंडीशंस में आज आपकी हुकूमत ने किया है। कोविड कंडीशन में पूरी दुनिया की मईशत कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, पूरी दुनिया की मईशत को कोविड कंडीशंस की वजह से सेटबैक हुआ है, और उन हालात में आपने 5.37% ग्रोथ की है। आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो स्टैग्नेट कर रहा था, जिस पर जमूद तारी था, जनाब वाला, आज वर्ल्ड बैंक का सर्वे कह रहा है इट हैज ग्रोन बाय 3.3%। नाउ सर, प्राइमरीली वी आर एन एग्रेरियन इकोनॉमी। देयर आर 83 lakh agriculture farming households in Pakistan. When their purchasing power goes up, it has a multiplier effect on Pakistan's economy. और ये हो रहा है। आप देखिए लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को देखिए, दी प्रोडक्शन इज गोइंग अप, और उसका इंपैक्ट जो है आज आपको दिखाई दे रहा है इन ग्रोथ। एंड दिस शोज दैट द एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान ऑफ द पीटीआई गवर्नमेंट is kicking off and it is finally having an impact on the economy. जनाब वाला, मैं इत्तराफ करूंगा, ऑपोजिशन जब बात करती है और उनकी बात में अगर सदाकत है, हम आंख बंद नहीं कर सकते, हमें आंखें खुली रखनी चाहिए, हमें कान खुले रखने चाहिए। जब ये कहते हैं कि फर्टिलाइजर की कीमतें चढ़ी हैं, बिल्कुल ठीक कहते हैं, मैं इत्तराफ करूंगा, बिल्कुल खाद की कीमत चढ़ी है। हम सब कहते हैं, हम सब देही इलाकों से ताल्लुक रखते हैं, हम गाफिल नहीं हैं, हम जवाबदेह हैं, बिल्कुल खाद की कीमत चढ़ी है। देखना यह है कि क्यों चढ़ी है, मैं समझता हूं, और हमने बैसियत हुकूमत के क्या इक़दाम लिए हैं उसमें एक ठहराव पैदा करने के लिए। जनाब वाला, पहली बात तो यह है कि जो गवर्नमेंट के बस में था, गवर्नमेंट के बस में यह था कि गैस की शॉर्टेज के बावजूद, गैस की पूरी मुल्क में किल्लत है, जैसे कि मिनिस्टर पेट्रोलियम अभी कह रहे थे कि 9% हमारी गैस की सप्लाई हर साल बतदरीज कम हो रही है। सिंध की भी कम हो रही है, खैबर पख्तूनख्वा की भी कम हो रही है, और नेशनल फिगर जो है वो 9% डिक्लाइन है ऑन अ ईयरली बेसिस। इस माहौल में जब गैस की बंदिश की गई है, आम शहरी मुतासिर हो रहे हैं, लोगों के चूल्हे ठंडे हैं, इसके बावजूद पाकिस्तान की मईशत के पहिए को रवा दवा रखने के लिए हुकूमत ने फैसला किया कि फर्टिलाइजर प्लांट्स को गैस की सप्लाई जारी रहेगी। नतीजतन आपकी यूरिया की प्रोडक्शन पिछले साल से, अगर आप ईयर टू ईयर एनालिसिस करें, तो तकरीबन 3.5 लाख प्रोडक्शन टन्स की प्रोडक्शन में इजाफा हुआ है। अब जो हम कर सकते थे हमने किया, बट मैं ये नहीं कहता, मैं एडमिट करता हूं कुछ डीलर्स हैं वो बिल्कुल होल्ड कर रहे हैं, कुछ डीलर्स हैं जो लोगों का इस्तेहसाल कर रहे हैं, और उनका तदारुक होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और हम करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन जनाब स्पीकर, मैं ये कहता चलूं, 1 मिनट के लिए आप जरा एक नजर डालिए, फर्ज कीजिए आज पाकिस्तान में यूरिया पैदा न हो रही होती, या और हमारी जो डिमांड से, हमारी जो है डिमांड सप्लाई से ज्यादा होती, हम क्या करते? हम इंपोर्ट करते। इंपोर्ट आज आप 1 बोरी यूरिया की बाहर से मंगाएं तो आपको अंदाजा होगा कि 1 बोरी
यूरिया की क्या कीमत है। उसके बरक्स पाकिस्तान के किसान को जो महंगी यूरिया भी बिक रही है वो इंटरनेशनल प्राइस से कहीं सस्ती है। इंटरनेशनल प्राइस अगर यूरिया की 8-9 हजार रुपए बोरी को छू रही है, तो आज भी जो ब्लैक भी हो रही है वो 2500 पे मिल रही है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ब्लैक मार्केटिंग को जस्टिफाई नहीं कह रहा, बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए, कंट्रोल रेट पे मिलनी चाहिए, लेकिन ये कह देना और वहां जनाब हम ये खाद पे एक पार्टी एहतजाज की बात कर रही है। मैं कह रहा हूं कि जब हम ये बातें करते हैं तो पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान के किसान को एक तकाबली जायजा सामने रखकर अपनी राय कायम करनी चाहिए। जनाब वाला, मैं ये भी कहता चलूं कि ऑपोजिशन जरूर तनकीद करे, हम सुनेंगे, लेकिन जहां कोई मुस्बत बात हो जाए उसका एतराफ करने में, जब इन्होंने एक मुस्बत बात की, मैंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस उसको एडमिट कर रहा हूं। जब हम कहते हैं, दुनिया कहती है कि रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स हुई हैं और आपके जमाने में एक्सपोर्ट स्टैग्नेट कर रही थी, उसका जिक्र नहीं करेंगे। जब आज सारे माहिरीन कह रहे हैं कि पाकिस्तान की रिमिटेंसेस रिकॉर्ड हुई है पिछले माली साल में, उसका जिक्र नहीं करेंगे। जब सब कहते हैं कि हमारी जो टैक्स कलेक्शन है उसमें खातिर खा बेहतरी आई है, उसका जिक्र नहीं करेंगे, तो फिर लोग कहते हैं कि ये एनालिसिस सियासी है, हकायक पर मबनी नहीं है। और यकीन जानिए, पाकिस्तान की आवाम सादा जरूर हो सकते हैं, शायद पढ़े हुए न हो, पढ़े हुए जरूर हैं, और वो सियासी बसीरत रखते हैं और वो तराजू में रख के तोड़ना जानते हैं कि क्या हकीकत है। जनाबे वाला, बिल्कुल आज मैं एक और बात एडमिट करना चाहूंगा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। इस वक्त हमारा चैलेंज है महंगाई, हमारा चैलेंज है। हम सब मुंतखब होकर आए हैं, कौन महंगाई से गाफिल होगा? मैं ईमानदारी से कहता हूं, हमारा चैलेंज ऑपोजिशन नहीं है, हमारा चैलेंज महंगाई है। मैं एडमिट कहता हूं, ये 100 जतन कर ले, ये 100 जतन कर ले, हमारे यकीन जानिए हमें कोई घबराहट नहीं है। हम सियासी अंदाज में इनका मुकाबला करने की अहलियत रखते हैं। महंगाई चैलेंज है, अब उसका हमने तदारुक करना है, हमें क्या करना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं, मैं उसके बारे में अर्ज करना चाहता हूं। लेकिन सर 2 मिनट सब्र कर लें, ना घबराएं, आपको मौका दूंगा, आपके करना है, आपको मौका दूंगा। दिल मिलाए नहीं, प्लीज न परेशान हो मेरे भाई। देखिए, अब सवाल ये है कि महंगाई की वजूहात पर आइए ना, लेट अस एनालाइज। महंगाई है, लेट अस ट्राई एंड एनालाइज कि महंगाई की वजूहात क्या है। डोमेस्टिक भी होंगी, हो सकता है कोताही भी हो, आई विल नॉट श्रग दैट, बट देयर आर सर्टेन इंटरनेशनल फैक्टर्स जिसको अकाउंट फॉर करना है। कम से कम पढ़ा लिखा जी शऊर तबका उसको अकाउंट फॉर करता है। वो क्या है? नंबर 1, रिकॉर्ड इंक्रीज इन इंटरनेशनल प्राइस ऑफ गैस। मैं भी स्पेन से होकर आ रहा हूं, 70% उनकी गैस की कीमत में इजाफा हुआ। आज यूरोपियन यूनियन में गैस प्राइसेस मौजूद बहस है। आपने देखा कजाकिस्तान में क्या हुआ, ये आपके सामने हकीकत है। वाई? गैस प्राइसेस। दूसरा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। आज जो आपकी फी बैरल कीमत है और हमारा इन्हिसार बेशतर इंपोर्टेड पेट्रोल पर है, तो उसका इंपैक्ट महंगाई पर नहीं होगा, यकीनन होगा। आज फूड आइटम्स जो है, इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस, फूड प्राइसेस आर एट ए न्यू हाई। अब उसको देखिए, फॉर एग्जाम्पल, गिव यू एग्जाम्पल, घी की कीमत चढ़ी हुई है, वजूहात क्या है? पाम ऑयल की कीमत देखिए, पाकिस्तान पाम ऑयल इंपोर्ट करता है, हम इंडोनेशिया से करते हैं, बेशतर कुछ मलेशिया से भी करते हैं। आज जो पाम ऑयल की कीमत है इंटरनेशनल, वो कहां है? उसका इंपैक्ट जब इंपोर्ट करेंगे तो इंपैक्ट क्या महंगाई पे नहीं होगा? यकीनन होगा। इसी तरह आप देखें कि जो कोविड की वजह से जो 2 साल से चल रहा था और अब 5th वेव से हम 2-4 हैं, जो सप्लाई चेन की डिस्ट्रप्शन हुई है ग्लोबली,
اس کا امپیکٹ جو ہے ڈیمانڈ سپلائی میں جو آیا ہے, جو امبیلنس کریٹ ہوا ہے, اس کا جو مہنگائی پہ اثر پڑا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اس کا ایک بیرومیٹر بتاتا ہوں. اس وقت ابھی یو این کی WTO ورلڈ ٹورزم آرگنائزیشن نے ایک فگر شائع کیا ہے کہ سن 2020 میں جو انٹرنیشنل ٹریول ہے اور جو انٹرنیشنل ریونیوز ہیں فرام ٹورزم, they have gone down by 73%. Why 73%? اب کوئی امپیکٹ تھا نا, میں بات ختم کر رہا ہوں سر, نہ گھبرائیں. اب کیوں وہ کانٹریکشن ہوئی ہے جناب والا؟ پھر کہتے ہیں پاکستان کا جو روپیہ ہے اس کی حیثیت کھو گیا, ڈپریسیشن ہوئی. بالکل ہوئی جناب اسپیکر. آئیے میں اس ہاؤس کی توجہ دلوانا چاہتا ہوں, اسی کووڈ کنڈیشن میں ترکی کی 44.5% ڈپریسیشن ہوئی ہے. کیا ہم اس کے ذمہ دار ہیں؟ کیا ہم اس کی مس مینجمنٹ ہم نے کی ہے؟ ارجنٹینا 17.3% ڈپریسیشن ہوئی ہے. کیا ہماری مس مینجمنٹ ہے؟ کولمبیا 12.9%. کیا ہم ذمہ دار ہیں؟ جاپان 9.1%. کیا ہم ذمہ دار ہیں؟ یورپین یونین 6.8%. کیا ہم ذمہ دار ہیں؟ Now these are international global factors that they have to be catered in. لیکن اتنا حوصلہ نہیں ہے, اتنا حوصلہ ہماری اپوزیشن میں نہیں ہے کہ اگر پاکستان کی ڈیٹ ٹو GDP ریشو میں بہتری آئی ہے اور وہ گر کر from 83.3% it has come down to 71.3%, وہ نہیں کہیں گے, وہ نہیں بولیں گے. اگر آج کیفیت یہ ہے کہ انٹرنیشنل اعداد و شمار کے مطابق پاکستانی کی پر کیپٹا انکم from $1,457 per capita, if it has gone up to $1,666 per capita, اس کا ذکر نہیں کریں گے. سانپ سوکھ جاتا ہے, سناٹا طاری ہو جاتا ہے. پاکستان کے لیے خوش ہو, یہ پاکستان کی عوام کی بہتری ہے. پر کیپٹا انکم پاکستان کا بہتر ہو رہا ہے. جناب والا میں بات ختم کرتا ہوں. مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے جذبات بھڑک رہے ہیں. مجھے پتا ہے کہ جو صبر کا پیمانہ ہے وہ لبریز ہونے کو ہے. لیکن جناب والا میں عرض کرتا چلوں کہ ہم نے اب فوکس کیا ہے. پہلا سال, دوسرا سال اسٹیبلٹی کا سال, تیسرا سال ریکوری کا سال, اور چوتھا سال خوشحال پاکستان کا سال ہوگا انشاءاللہ. جناب والا اب یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ سر آن دا فلور آف دا ہاؤس ایز دا فارن منسٹر آف پاکستان میں کہہ رہا ہوں, وی ہیو گیون اے نیو ڈائریکشن ٹو پاکستان فارن پالیسی, اینڈ دیر از اے نیو فوکس اینڈ دیر از اے نیو شفٹ, اینڈ دیٹ شفٹ از from geopolitics to geoeconomics. Why? To attain economic security for Pakistan, to protect the well-being of ordinary Pakistani. We have changed the direction of Pakistan's foreign policy. Thank you. And Janab Wala, I will conclude, and I will conclude, my speaker, I will conclude that ہم نے اب سب بتائیں, ایک طرف میری جماعت کہتی ہے بولے, آپ جو حکم کریں. نہیں, ٹائم کا بس ابھی ٹائم ہو گیا جی. پلیز. رائٹ سر. میں آپ کا احترام کرتا ہوں, میں اس چیئر کا احترام کروں گا, میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا. لیکن جانے سے پہلے یہ کہہ دوں گا کہ میں نے ایک خط عاجزانہ سا خط شہباز شریف صاحب کی خدمت میں پیش کیا, اور ایک عاجزانہ سا خط چٹھی سیاح جی کے نام لکھی ہے, بلاول بھٹو کے نام لکھی ہے. جی تو میں کہہ رہا ہوں وہ میرا خط پڑھ تو لو, اس خط کا جواب تو دے دو. مانو نہ مانو, بیٹھو تو صحیح, گفتگو تو کرو, بیٹھ کے بات تو کرو. آؤ, اتنا حوصلہ تو ہونا چاہیے, جب پاکستان کے وفاق کی بات کرتے ہیں, تھینک یو. بیٹھ جاؤ بھائی, بیٹھ جاؤ. بیٹھ جاؤ اپنی جگہ پہ, بیٹھ جائیں رفیع اللہ. مجھے طریقہ آتا ہے پھر بیٹھنے کے لیے.
آپ تشریف رکھیں. تشریف رکھیں. آپ تشریف رکھیں پلیز. مجھے پتہ ہے. پلیز آپ اپنا لبال آپ رفیع اللہ ہاتھ سے نہ بڑھے پلیز. آپ بیٹھے پلیز. بیٹھ جاؤ. جی وائنڈ اپ کریں پلیز. وائنڈ اپ کریں پلیز. جناب اسپیکر مجھے معلوم ہے کہ صفوں میں کھلبلی مچ گئی ہے. مجھے معلوم ہے یہ اگر اس طرح بات کرتا ہے تو نکالو اس کو. کہ پریشانی لاحق ہو گئی ہے. مجھے معلوم ہے جی پریشانی لاحق ہو گئی ہے. اس کو اگر اس طرح بات کریں گے میں نکالوں گا آپ کی بات کو آپ بیٹھ جائیں کرتے ہوئے پلیز. کہتا آپ ہوں کو کہتا ہوں بیٹھ جاؤ. پاکستان کے لوگوں بیٹھ جائے پلیز. مت پریشان ہو. ہاتھی Thank you. کے دانت دکھانے کی اور چبانے کی اور. اس کو لے کے آؤ. سیکورٹی والوں کو لے کے آؤ. یہ سندھ کے بارے میں